الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مقدس بہت ہی بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس سال اکبری حج وہ ادا کر رہے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آئندہ سال میں حج کی سعادت، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محبوب کو کہ فصل لربک وانحر، کے محبوب بس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی ادا کریں۔ اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، دو عبادتوں کا ذکر ہے۔ ایک عبادت بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور دوسری عبادت مال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو بدنی عبادت ہو یا پھر مال کی عبادت ہو، دونوں سے اللہ رب العزت کا قرب انسان حاصل کرتا ہے۔ حق حلال کا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہ قربانی ادا کرتا ہے تو سب سے بڑا انعام تو اس کے لیے یہ ہے کہ کل پلسرات پر جب گزرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہر شخص اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھے گا۔ اگر اس کے نامہ اعمال اچھے ہوئے تو وہ پلسرات سے اس طرح گزر جائے گا کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے اور اس کو محسوس تک نہ ہوگا۔ کچھ گنہگار ایسے ہوں گے کہ جو آدھے راستے تک بھی نہ جا سکیں گے، اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جو دنیا میں اللہ رب العزت کے لیے قربانیاں ادا کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، تو پھر وہ انہی جانوروں پر سوار ہو کر جنت میں داخلے کے لیے ان کو کہا جائے گا، تو وہ جانور ان کا انتظار کریں گے۔ یہ سوار ہو کر اس سواری پر بیٹھ کر اپنا وہ پلسرات والا سفر طے کریں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے ایک مومن کے لیے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں وہ دیتا ہے اپنے حق حلال کے مال سے۔ تو میری بہت سی مائیں بہنیں ہیں کہ جو ان معاملات سے، قربانی کے مسائل سے دور رہتی ہیں۔ سونا ان کے پاس ہوتا ہے، نقدی پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ دور رہتی ہیں۔ تو یہ بعض اوقات ہماری مائیں بہنوں کو مسائل کا معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ پوچھتی بھی نہیں ہیں۔ تو نوجوان یا پھر وہ بزرگ حضرات، وہ شوہر حضرات کہ جن کو مسائل معلوم ہیں، جو گاہ بگاہ اپنی مساجد میں اپنے دوست یاروں سے موبائل کے ذریعے، کسی اساتذہ کے ذریعے وہ ان مسائل کو سیکھ لیتا ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کو یا اپنے گھر والوں کو ان مسائل سے آگاہ نہیں کرے گا تو کل اس کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بہرحال جو صاحب نصاب ہے اگر وہ قربانی ادا کرے گا تو اس کو اللہ رب العزت اپنی رضا سے نواز دے گا، اپنے قرب سے نوازے گا۔ پہلی بات اس آیت میں یہ کی گئی تھی کہ محبوب نماز ادا کرے۔ نماز فرض ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز چاہے کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی حالت ہو، کسی حالت میں نماز اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو اللہ نے رخصت دے دی کہ تم 4 نہیں پڑھ سکتے تو 2 پڑھ لو، لیکن ہم بدبخت ہیں کہ جو اللہ کی اس رخصت پر بھی عمل نہیں کرتے۔ تو جائے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی آمنہ کا لال حضور جانے کائنات علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ محبوب میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 3 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، اور وہ 3 نمازیں بھی ادا نہ کر سکے، تو محبوب آپ کے بندے، آپ کے امتی 50 نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ بہرحال یہ کہانی آپ سمجھتے ہیں۔ تو نماز بھی بہت خوبصورت عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب خشوع کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اچھا وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ آ جاتا ہے اور وہ عبادت کے لیے اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا سر
سجدے پر رہ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے تو ذات، پاک ہے، بلند ہے، میں عاجز ہوں، میں گناہگار ہوں، میرے مولا رحم فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ گناہوں کی گٹھلی اس پر لاد دی جاتی ہے، جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو وہ گناہ اس کے گر کر بکھر جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بدن کی عبادت ہے کہ جو انسان کے قلب و روح کو سکون پہنچاتی ہے، اور قربانی یہ مال کی عبادت ہے۔ آپ کا مال جب نکلتا ہے، آپ کا جب پیسہ نکلتا ہے، تو اللہ رب العزت اس مال نکالنے کی وجہ سے، حلال مال نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ بدلے میں وعدہ خلافی بھی کر جاتا ہے، فلاں تاریخ کا کہہ کر وہ اس دن اس تاریخ تک نہیں دیتا، کہ جس کی وجہ سے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی واحد ذات ہے، پاک ذات ہے، کہ جس کا وعدہ آج دن تک کبھی جھوٹا نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ اگر اس بات میں کوئی شک بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ثابت ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے پکا یقین ہے اس بات پر کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ کی آج تک کوئی بات رد نہیں ہوئی۔ قرآن میں جب یہ کہہ دیا اللہ نے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو پھر انسان کو غور کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان دو عبادتوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آج اگر دنیا میں ہم نماز پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، تو ہماری نمازوں سے اللہ کو کیا ملے گا؟ ہماری قربانیوں سے اللہ کو کیا ملے گا؟ اگر کسی کا فائدہ ہے تو وہ ہمارا فائدہ ہے۔ آج جو صاحب نصاب لوگ ہیں، تو میری ان کے آگے یہ درخواست ہے کہ وہ اس عبادت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ بہت بڑی اور بہت خوبصورت عبادت ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے بزرگ، تمہارے والد کی سنت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جو شخص اس قربانی جیسی نعمت کو ادا کرتا ہے، خوبصورت نعمت کو ادا کرتا ہے، تو اس کو حضور کا قرب، جناب ابراہیم کا قرب، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا قرب اس کو میسر آ جاتا ہے۔ باتیں بہت ہیں، لیکن سمجھنے والے حضرات ان دو باتوں سے بخوبی اور تسلی بخش ہو کر اس بات کو وہ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب نماز ادا کریں اور قربانی ادا کریں۔ تو جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں نماز پڑھنے کی، وہ نماز ہر حال میں پڑھیں۔ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو صاحب مال ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کو اللہ نے پیسے سے نوازا ہوا ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت سے نواز کر رکھا ہوا ہے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس عبادت کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کرے، پیارے آقا کی رضا حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا انسان کو اس دنیا میں مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔